عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. حضرات پہلے الفاظ میں قالت الأعراب آمنا، بدویوں نے کہا، یہ وہ لوگ تھے جو لوگ مسلم ہیں، اسلام انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور حقیقتاً دل کے اندر ایمان کی سچائی محبت صداقت ابھی داخل نہیں ہوئی. اور یہ وہی لوگ تھے جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. انہوں نے بات کہی کہ آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ کے الوہیت پر، رسول پاک کی رسالت پر اور جو کچھ ایمانیات کے حصے. تو اس کا جواب اللہ یہ دیا، قل لا تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے، جب تم کہو ہم اسلام لائے. زبان کے ساتھ جو سادہ سے فرق کی بات کریں گے، اسلام ظواہر کا نام ہے، ایمان اندر کی تصدیقات. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب کبھی نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو گے، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، وہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی جزا دینے میں کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، انہوں نے کاشی کی، جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ. اولئک هم الصادقون، یہ وہ ہیں جو سچے لوگ ہیں. اظہار ایمان، دعوی ایمان، اس بات میں یا اظہار کرنے میں یہ تم سچے. قل، اے نبی محترم فرمائیں، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنی دینداری اللہ کو جنوانا چاہتے ہو، محبوب کروانا چاہتے ہو؟ ایماندار ہے یہ مومن فلان. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے وہ جو زمینوں میں ہے وہ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. پھر تفسیر فرمایا، یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان رکھتے ہیں، احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے. ان سے کہو، قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم اپنے اسلام و ایمان کا احسان ہم پہ نہ چڑھاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ مزاد ہے جس نے تم پہ احسان کیا. ان ہداکم للایمان، اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی قبول ایمان کے لیے. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچ کہنے والے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں زمینوں کے جو چھپے راز ہیں، چیزیں نظر نہیں آتی، تمام کو نہ جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اللہ کی جس طرح ارشاد ہوتا ہے نا، جب تم دو ہوتے ہو، تین ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں، تم چار ہوتے ہو، پانچواں میں ہوتا ہوں. تو یہ وہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ جو کہ خالق ہے، اس کی صفات کے اعتبار سے وہ صفات علم ازلی کی بنیاد پہ محیط ہے اور آپ کو بے شک یہ ساری باتیں چیز بنا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے جس طرح ایک وہ جماعت ہے ہماری معاشرت میں جاوز ہونے والی بات، جن کو میرے اللہ نے مومن کہا ہے، راشد کہا ہے اور اپنی رضوان کے سرٹیفکیٹ دیے، ان کا ایمان بھی نہیں مانتے اور اپنی ساری جماعت کا نام مومن ہی رکھا. اپنا نام مومن رکھنے سے، اپنا نام محمد عالم رکھنے سے
تو میں کئی دن بات کی ہے، ایک بار ساتھی نے فون کیا اور جی اسی گزرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں نے کیا ہے کہ انہوں نے چوک بھی عالم فاضل صبح عالم چوک تے فاضل چوک دوسرے فون کے دم کہنے لگے جی اور بندے میں ڈنگے تھے پھاڑے بھی ڈنگے جتنا پھاڑے کو ڈنگا انہوں نے بندے بھی چار ڈنگے ہے ہی نا، تو پتا بھی نہیں ہوگا ہم وہاں کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ تو تبصرہ ہو رہا ہے قالت الاعراب آمنا، ان بدویوں دیہاتیوں نے پیڑوں نے کہا، اس جماعت نے کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ تو اللہ نے اس میں طور فرمایا ان سے کہو قل لم تؤمنوا، تم ابھی ایماندار نہیں ہوئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو اسلام لائے۔ تو اسلام اور ایمان میں بنیادی فرق جو ہے وہ یہ اسلام ظواہر میں ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، مسلمان ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اندر کی تصدیق کا نام ہے اللہ ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ نے رسول بھیجے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، امام النبی اور ہم نے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر ہے اور وہ خاتم النبیین ہے۔ عذاب قبر، عذاب جہنم، سزا اور جزا، میزان عدل، یہ تمام چیزوں کے وجود کو مانتے ہیں اور وہ اندر کی دنیا سے بالکل مطمئن ہو کر مانتے ہیں۔ تو فرمایا ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کے رسول نبی مکرم کی اطاعت کرو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال خیر جب کر رہے اس میں نہ کوئی کمی نہیں کریں گے کہ آپ کو کچھ اعمال کی جزا دی جائے، بعض اعمال کی جزا خیر نہ دی جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ اس کا مطلب ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حضرات نے توبہ کر فرمایا نہیں ہم کر رہے ہیں حضرت محمد رسول اللہ کے پاس ایک صحابی حضرت کی خدمت میں جن کا نام سعد بن وقاص ہے رضی اللہ عنہ۔ تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ابسط یدک لکی ابایعک، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کروں، مسلمان ہو جائے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فلما بسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل یدہ، جب آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی مکرم نے پوچھا لماذا، آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اريد ان اشترط، میرا ارادہ اور پروگرام یہ ہے کہ آپ شرط عائد کرو، میں اپنا آبائی دین چھوڑ رہا ہوں، دین محمد کو قبول کر رہا ہوں، تو میری پہلی زندگی کے اعمال و کردار کا کیا بنے گا؟ یہ اصل فکر ہے۔ تو نبی مکرم نے علیہ السلام جواب دیا الاسلام یہدم ما کان له، تو بندہ سچے دل کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، کتاب اللہ کا کلام ہے، میزان عدل ہوگا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کچھ اللہ کا میدان صاف کر کے ریڈنگ بھی نہیں تو میٹر بھی نیا، سسٹم نیا ہو جائے گا۔ اس طرح حضرت امام بخاری نے باب باندھا ہے الہجرت والحج، جو بندہ نیک کمائی سے، حلال کمائی سے، سنت کے مطابق حج کرتا ہے تو عرفات کے میدان سے جب واپس آتا ہے آواز آتی ہے آج اس طرح رجع کا یوم ولدت امہ، آج یہ میدان عرفات سے واپس آ رہے ہیں اور اس طرح آ رہے ہیں آج اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ اللہ کرے حج قبول ہو جائے اگر وہ کیا کسی نے تو وہ شرف اتنا بڑا ہے کہ وہ بھی اس طرح الحجرت، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ، اور کتنے صحابہ صحابیات ہیں جن میں رسول کریم کا داماد جناب عثمان رضی اللہ عنہ اور جناب کی بیٹی صاحبزادی حضرت رقیہ، اس جوڑے نے بھی ہجرت حبشہ کیا تھا۔ تو پھر اللہ نے توفیق دی، پھر ہجرت مدینہ بھی کیا۔
دو ہجرتان فرمایا فلاں 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 جب حبشے والے گئے تھے 70-80 قریب لوگ، ہجرت حبشہ کا بھی سوال، ہجرت مدینہ کا بھی سوال. تو یہ گزارش یہ ہے کہ الحج والہجرہ یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ حدیث موقع کرنے سے پہلے جو اعمال ہے وہ بھی کہ اللہ معاف کر دے گا. قانون بیان فرمایا وہ ان تطیعوا اللہ ورسولہ توجہ فرمائیں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر تم اللہ کو مان جاؤ، ایمان لے اور رسول پاک پر ایمان لے تو اللہ پھر تمہارے اعمال کے جزا میں کمی نہیں کرے گا. اللہ پر ایمان لے، رسول پر ایمان لے، آخر پر یقین لے، سال کی صداقت پر یقین لے، جو کام کر رہا ہے تو اللہ مشکوک ہوگا نا، جزا کس طرح دے گا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اگر تم اس میدان میں آتے ہو، سچے دل کے ساتھ قبول کرتے ہو، اللہ معافی دے گا. اگلی خوبصورت بات فرمائی وضاحت کے ساتھ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، حقیقتاً مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر وہ شک نہ کریں، شک نہ کریں. حضرات نے توجہ فرمائے، بڑی خوبصورت بات میں آپ کو سنایا جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر تفصیل ہے. ماں عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، میں اپنے حجرے میں لیٹی ہوئی تھی، رسول پاک سمجھ گئے کہ میں سو رہی، علم غیب تو ٹیوے سفتے ہاتھ کی لکیریں یہ سارے جتنے جان بنے ہوئے ان پر غور کرو. مالی روایت فرما رہی ہے کہ میں جاگتی تھی، لیٹی ہوئی تھی، آپ تشریف لائے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ عائشہ سو رہی، لہذا ہم نے دروازہ آہستہ سے کھولا، جوتا اتار کے اندر آئے تاکہ آہٹ سے عائشہ بیدار نہ ہو. تھوڑی دیر لیٹے، پھر اچانک اٹھے، جوتا لیا، آرام سے دروازہ بند کیا تو باہر نکل گیا. وہ کتنی بڑی بلڈنگ تھی، چھوٹے سا تو جدا تھا لیکن شان و عظمت میں ساری کائنات مکانوں سے عزت تھا. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ جس کو نصیب فرمائے اللہ شرف قبولیت سے نوازے. مالی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید رسول پاک کی اور بیوی کا گھر ہے، 9 بیوی تھی، لیکن خود فرماتی ہیں جب میں نے پروگرام بنایا پتا کروں کدھر جاتے ہیں. رسول پاک گھر سے نکلے، ماں جی بھی گھر سے نکلے، رسالت پاک کو چیک کرنے کے لیے کدھر جا رہے ہیں. تو رسول پاک سیدھا بقیع الغرقد میں، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع الغرقد مقبرۃ بقیع الغرقد نام ہے اس کا، ادھر چلے. میں بھی پیچھے بن جا رہا ہوں، قبرستان میں جا کر آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے دعا شروع کر. میں ادھر پیچھے ہٹ کے میں بھی دعا کرتے گئی، آپ نے ہاتھ نیچے کی، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، پھر آپ نے ہاتھ نیچے کی. لمبی دیر تک آپ 3 بار ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے رہے. تیسری بار جب دعا سے فارغ ہوئے تو میں بھی پیچھے اپنے گھر کو آنے کی، میں نے بھی چلنا شروع کر دیا. اب رسول پاک سمجھ گیا کہ پتہ نہیں کون آگے کے جا رہا ہے. سبحان اللہ. ادھر تو اب رسول کریم تھوڑا سا تیز، قصہ مختصر ہے کہ میں پہلے گھر آئی، رسول میں تشریف لائے تو مسئلہ تو حل ہو گیا تھا کہ حضرت بھی ہے یہاں موجود، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. مالی گھر ہے، آپ باہر نکلے، اب اپنا گھر ہے، کبھی قبرستان میں کبھی راستے میں، اپنے گھر اپنے بستر پر نہیں. آتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میری پوری سانس پھولی ہوئی تھی. میرے کہنے لگے عائشہ نفس کی مسئلہ ہے. علم میں غیب ہوتا ہے سارے پڑھتے تھے، یہ بھی گئی تھی، تھک گئی ہے تو سانس پھولی. ملا گئی. سوال کرتے عائشہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے.
میں خاموش رہی. پھر آپ نے جو دھمکی دی نا وہ سننے والی ہے. ایسے بتا دو ورنہ عرش کا مالک مجھے وہی کر کے بتا دے گا. ہم آگے نہ بڑھا. ماں جی نے ساری بات سنائی. بات بہت آگے ہے. میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ شاید مجھے آگے کر گئے. دیکھو میں وہاں ہوں. اب کہتے ہیں کہ حضرت آپ کیوں گئے تھے؟ میں تو اس لیے نکلی ہوں نا. تو آپ اپنے کمرے سے نکل کر کیوں گئے تھے؟ رسول کریم نے فرمایا عائشہ جبرائیل امین آئے تھے انہوں نے مجھے بلایا تھا باہر. چونکہ تم اکٹھے لیٹے ہوئے وہ اپنے بستر میں انہوں نے مجھے باہر بلایا ہے. عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ نے رسول پاک کی حدیث کو مانا یہ کراس کوشچن کیا کہ جبرائیل کی آواز تساں سنی ہے تو میں کیوں نہیں سنی؟ جو فرمایا ہے بولو سچ فرمایا ہے. یہ ایمان ہے. ایمان لائے اللہ پر رسول پر. انہوں نے بات نہیں پوچھی. اچھا جی میں نے تو آواز نہیں آئی پھر تمہیں آواز آ گئی پھر تھی بات گیا ٹھیک ہو گیا. جبرائیل امین نے مجھے بار بلا کے فرمایا رب نے بھیجا ہے کہ جا کے ان جو مقبول ہے قبر والے ان کے لیے دعا کرو. جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان تو لائے تبصرہ نہیں کیا. ماریا ٹکٹیوں کے بطن سے آپ کا صاحبزادہ جناب ابراہیم علیہ السلام صاحبزادہ ہے رسول پاک کا 18 مہینے کی عمر میں وفات پانے آپ کے ہاتھوں میں دفن کیا. اس دن کچھ واقعات ہوئے. سورج کو گرہن لگا. مدینے میں خبر پھیل گئی کہ رسول پاک کا لاڈلے کا لاڈلا فوت ہوا ہے. تو سورج نے سوگ منایا. یہ مسئلہ توہم پرستی کا مسئلہ تھا حقائق نہیں. جب یہ خبر رسول پاک کو ملی آپ نے اعلان کروا کے لوگ جمع کیا. پھر آپ کا خطبہ ہے. خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينتصفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکن اللہ یخفف بہما. دنیا والوں سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کے ساتھ یہ بے نور نہیں ہوتے. کسی کے فوت ہونے اور زندہ ہونے کے ساتھ ان کے بے نور ہونے کا تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بے نور کر کے اپنی مخلوق کو ڈراتے ہیں کہ ادھر بھی میری حکومت ہے ادھر بھی میری حکومت. یہ واقعہ بھی ہوا. رسول پاک کا صاحبزادہ دنیا سے جا رہے. آپ نے فرمایا القلب یحزن دل غم زدہ ہے والعین تدمع آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. یہ تفسیر درسان کے ماں فرما گئے. دل غم زدہ ہے آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. اور بیٹا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم. اور میری پتری ابراہیم تیری جدائی سے غم زدہ بہت ہے لیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا. کچھ نہیں کہتے جس طرح ہمارا رب راضی ہے. بچہ فوت ہو گیا دفن ہوا گھر تشریف ہے. تو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم حالت میں تشریف فرما ہے. رسول پاک نے فرمایا ماریہ ان کو تسلی دینے کے لیے تجھے پتہ ہے نا تیرے بیٹے ابراہیم کا بھی نزاعت کا زمانہ دودھ پینے کا زمانہ مکمل نہیں ہوا تھا. 2 سال دودھ پینے میں 18 ماہ کی عمر بچہ بہت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حور کی ڈیوٹی لگا دی اور تیرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر تیرا جی چاہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پردے ہٹا کے تجھے دکھا دے تیرا ابراہیم. تو ماریہ قبطیہ نے جواب دیا نا تیرے میرے لیے بشر رہا ہے. انہوں نے فرمایا سرکار ویل کے منیا تو پھر کی منیا ویل کی منیا تو پھر کی منیا. تو سب فرما دیتا ہے میں من لیتے ہو تو فرمایا یہ ایمان ہے. حضرت ہمیں الذین یؤمنون بالغیب ہم نے عرش نہیں دیکھا فرشتہ نہیں دیکھا جبرائیل نہیں دیکھا جنت جہنم نہیں دیکھی کچھ نہیں دیکھا لیکن جو میرے رب نے فرما دیا ہے پاک پیغمبر نے فرما دیا ہے اس پر یہ بات اصل میں ہو رہی ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا پھر شک نہیں کرتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ پھر انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ جانیں بھی قربان کی مال بھی فدا کی
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنوں سے سودا کر لیا، ان سے جان اور مال لے لیا، ان کے بدلے جنت دے دی، یہ وہ کر رہے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سارے سچے ہوگا، یہ ہے سچے۔ تو جو صدیق اکبر کو گالیاں دیں اور اپنے آپ کو مومن کہیں وہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں۔ جن کو اللہ نے راشد کہا، مومن کہا، فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ایمان کو محبوب بنایا، کفر، عصیان، نافرمانی اور بے حیائی کو مکروہ بنایا، فرمایا یہ مومن ہیں جن کو اللہ نے راشد کہا۔ تو واللہ یعلم ما فی السماوات وما، فرمایا اللہ تو جو آسمانوں میں سارا کچھ جانتا ہے، تو تمہارے دلوں میں وہ نہیں جانتا۔ یہ مسئلہ حل کی ہے، اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، وہ بھی جو زمینوں میں، وہ بھی جو تحت سر ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ تو حضرت صاحب جو تمہارے سینوں میں، دلوں میں، خیالات، جذبات کی دنیا میں ہے، اللہ بطری تو وہ بھی جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پتے کتنے ہیں، سبحان اللہ، ہرے کتنے ہیں، خشک کتنے ہیں، زمین کے پیٹ میں دانے کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، پانی کے قطرے کتنے ہیں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ فرماتے ہیں سمندر سیاہی بن جائے، ساری دنیا کے لوگ کاتب بن جائیں، سارے درختوں کی کلمے بن جائے، کلمے لکھ لے کے ختم ہو جائے، سیاہی ساری ختم ہو جائے، لکھنے والے ٹوٹ کے سب ختم ہو جائے، تیرے رب کی باتیں ختم ہو۔ ایک سمندر نے فرمایا لو کان البحر، پھر فرمایا ولو جئنا بمثلہ مددا، ایک اور سمندر، پھر فرمایا ایک تیسرا سمندر، سارا سمندر بھی سیاہی بن جائے، سارے ختم ہو جائے، میرے رب کی باتیں ایسے شاہ کلمہ بیٹھے صرف 6 کر دو۔ وہ جب کسانا سے میں کسی کو پڑھا اسلام قبول کرانا تھے، اللہ کی حمد و ثنا تو ختم نہیں۔ تو کہنا مقصود یہ ہے واللہ بکل شیء علیم، یظنون علینا ان اسلموا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے بول اٹھا لیے، آپ پر اپنے اسلام لانے کا آسان تھا، جیسے مسلمان ہیں۔ اب جو میری 9 سال تحجد کا تجربہ ہے، ایک تعارف کروا رہے بندہ 60 من کتابیں نے میرے بولتے 9 سال تحجد کا تجربہ ہے، ایک ڈبل ایم میں ایک فلانی یونیورسٹی میں پڑھا، ایک عالم ہو گیا۔ فرمایا انسان سے جانتے ہو، میں نے اشراق پڑھی، تہجد پڑھی، میں نے مولوی صاحب کو ٹوپی خرید کے دی ہے، میں نے 25,000 روپیہ مہینے کی تنخواہ دی ہے، یہ کرتے ہو؟ میں اشراق پڑھتا ہوں، میں مولوی صاحب کی روٹی دیتا ہوں، درویشانی 2 بجے کی روٹی جانے کو لگی، یہ ساری باتیں اس کے ذمہ ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے، ان سے کہو قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے مسلمان ہونے کا، تابع دار ہونے کا، نیک ہونے کا احسان وہ پہ نہ چڑھاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پہ احسان کیا، اس نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت اور توفیق دے دی۔ حضرت قرآن مجید کی ہدایت ہے، خوش نصیب جب جنت میں جائیں گے نا، جیسے آپ پتہ لگ جائیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ سونے تھے آیا تیری مہربانی نہ لگے، اگر آپ رہنمائی نہ کرتے، توفیق نہ دیتے، ہدایت نہ دیتے، ہمیں اس قابل نہ بناتے، ہم ادھر آ نہیں سکتے، اللہ تو علی مہربانی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ایک اور پارٹی جنتی بولے گی الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء، تو دعا کرو کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ پتہ ہے کہ اللہ جی تُساں سارے جننے والے کتنے سارے سچے ہوئے، تُساں جو وعدے فرمایا نا سب سچے تھے، اور آج ہمیں آپ نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ نتبوأ من الجنة حیث نشاء، تو نے اختیار دے دیا بھی ہے جنت جتنے مرضی کرو۔
ارشاد ہوتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کی توفیق ہے، بہترین ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو ایمان میں، سچے ہو اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں، تو پھر اس طرح کرو، یہ اللہ کی توفیق سے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تو آسمانوں زمینوں کے غیب جانتا ہے۔ بیت المعمور میں کتنے فرشتے، کتنی عبادت کرتے ہیں، 70,000 فرشتہ، زمین میں کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، کرامن کاتبین کے بعد وہ حفظۃ الملائکہ کتنے ہیں، جو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، بارش کا نازل، بادل، آسمان، سب کچھ۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اصل میں اللہ نے ثابت کرنا تھا جو آسمانوں میں جانتا ہے، زمینوں میں جانتا ہے، تو آنے بارے نہیں جانتا، تسی کرتے نہیں۔ یہ اصل ثابت کرنے کے لیے جو آسمانوں کے راز جانتا ہے، زمینوں کے راز چھپی چیزیں جانتا ہے، اتنے سارے سینے قدر چھپے ہوئے پہ تو راز البصر کے خیال وہ بھی جانتا ہے۔ تو جب یہ آدمی یقین کر لے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، واللہ غالب علی امرہ بھی ہے، تو جائے گا کہ مجھے یاد ہے جناب لقمان علیہ السلام اپنے پتر کو بٹھا کے باز کر رہے، پتر گالے میں کہ گناہ نہ کریں یار، تیری مہربانی ہے، نافرمانی نہ کریں۔ اچھا جی ابا جی، اچھا اگر تیرا دل کر پہ نا تو میں غلطی کرنی ہے، پھر اونی کری جنہیں آگے برداشت کرنا جائے۔ چلو خیر یہ بھی گل ہوگی، کیا لگے پھر ایک چیز اس طرح کری، اٹھے جا کے گناہ کری جسے اللہ ویندا نہ گڑی تھا اس کے دسو کسے نو کسی امپیر نے پوچھو، مرشد پاک نے پوچھو، کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نے دیکھا؟ ایک اور سوال بھی تھا، پھر اٹھے جا کے کری اللہ کے ساتھ میں نہ ہو، ہے وہ جگہ ایسی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جن یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ میں تردم کروں گی کہ جنوں انسان تسی کراس ہی نہیں کر سکتے، وہ بارڈر پار ہی نہیں کر سکتے، تے پودنے اور پریاں کے سلسلے میں لگی سارے تے شاری بڑے انہاں کو پوتنا ہے، شاہ کو پوتنا نے خیر نکل جائے جتے شاہ بڑھ جائے اسے نکل ہم سمجھ لگی۔ کئی دفعہ پوتنے جن نکل گئے لے شاہ کافر ہوئے نہیں نکلے، آج تک وہ نکل قالت الاراب آمنا، دیہاتیوں بدویوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، قل لم تؤمنوا، کہو تم ابھی ایمان نہیں لا سکے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم تو مسلمان ہوئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول پاک کی اطاعت کرو گے، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تمہارے اعمال میں یعنی جزائے خیر دینے میں کمی نہیں کرو گے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بے شک مومن وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہیں شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پوری محنت، پورا جہاد، پوری جدوجہد کی، مالوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے اللہ کے نام۔ اولئک هم الصادقون، سارے لوگ سچے ہیں، اسلام کا، ایمان کا اعلان دعویٰ کرنے میں سچے لوگ۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ سے کہو کیا اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بنوانا جلوانا چاہتے ہیں، یعنی معلوم کروانا چاہتے ہیں، یہ ایسے بھی مسلمان ہیں، وہ پانی ایسے بھی ایسا نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ آسمانوں والی ساری چیزیں جانتا ہے، زمین والی ساری چیزیں جانتا ہے، اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر اپنے اسلام لانے کا، مسلمان ہونے کا احسان جتاتے ہیں۔ اللہ تمنوا علیہ اسلامکم،
ان سے کہو تم اپنی اسلام نیکیوں کا ہمیں احسان نہ جتاؤ بل اللہ یمن علیکم حمام ایمان، بلکہ اللہ نے تم پہ احسان کیے ہیں، تمہیں اس نے قبول ایمان کی ہدایت دی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تو سچ کہنے والے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمینوں کے غیب، جو چیزیں وہ نظر نہیں آتی۔ اللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔